بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات الله حضرات اس سے پہلے کہ میں موضوع کے تحت آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں ایک اعلان گزارش کی شکل میں یہ ہے کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں جہاں تمام معصومین کے روزوں کی شبیہیں موجود ہیں وہیں اس شہر میں روضہ رسول اور جنت البقیع کی شبیہ بھی موجود ہے مسجد النبوی کے نام سے یہ مسجد راجہ بازار میں سبھاش مارگ پر جہاز والی بلڈنگ کے تھوڑا آگے بڑھ کے مدرسۃ البازین ہے اس کے آگے بڑھیے جہاز والی بلڈنگ سے کچھ آگے بڑھیے بائیں ہاتھ پر یہ مسجد ہے 90 در والی مسجد بھی یہ کہلاتی ہے جس میں روضہ رسول کی شبیہ بھی ہے اور اس مسجد میں ان تمام علامتوں کو برقرار رکھا گیا ہے مثلا باب جبرائیل اور باب فاطمہ زہرا اور تمام چیزیں ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں زیارت کے لیے ضرور جائیں اور وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے روزانہ شب میں بعد نماز مغربین ایک مختصر سی مجلس ہو رہی ہے 9 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں اور مجلس میں نہ جا سکیں تو کم سے کم ایک بار زیارت کے لیے ضرور جائیں اور وہاں باہر شہزادی کے روضے کی شبیہ بھی یعنی جنت البقیع کی شبیہ بھی موجود ہے ایک صلوات پڑھے محمد حضرات موضوع ہے اہل بیت اور قربانی
سورہ کوثر کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. اور سورہ کوثر کا سہارا اس لیے لیا جا رہا ہے کہ سورہ کوثر میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے اور قربانی کا حکم بھی. انا آتینا کل کوثر. اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر. آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. انا شانئک ھو الابتر. آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر. عزیزوں تمام مفسرین نے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں جب بھی سورہ کوثر کے سلسلے میں قلم اٹھایا تو کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا، لیکن سورہ کوثر کی شان نزول کے سلسلے میں یہ واقعہ تقریباً ہر مفسر نے تحریر کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل. عاص ابن وائل یہ شخص اللہ کے رسول سے، پیغمبر سے گفتگو کر رہا تھا. گفتگو کر کے آگے بڑھا، ایک اور شخص سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو اس بدبخت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں طٰہٰ سے گفتگو کر رہا تھا، میں یاسین سے گفتگو کر رہا تھا، میں مزمل سے گفتگو کر رہا تھا، میں مدثر سے گفتگو کر رہا تھا، میں بشیر سے گفتگو کر رہا تھا، میں نذیر سے گفتگو کر رہا تھا، میں نور اول سے گفتگو کر رہا تھا، میں خلق اول سے گفتگو کر رہا تھا، میں نبی سے گفتگو کر رہا تھا، میں اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا تھا. لیکن اس منافق نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا. پیغمبر کے کانوں تک اس کی یہ آواز آئی اور جب پیغمبر نے یہ سنا کہ اس نے مجھے ابتر کہا تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی. اگر پیغمبر چاہتے تو خود اس کو جواب دے سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے خود جواب نہیں دیا. اسی وقت یہ سورہ نازل ہوا پیغمبر کے دل کی تسلی اور تشفی کے لیے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دیکھیے عزیزوں، کل بھی میں نے کوثر کے ایک معنی آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوثر کے بہت سے معنی، کوثر کے بہت سے مفاہیم، جیسے لوگوں نے مولا کے 40 معنی لکھے، اسی طرح سے کوثر کے بھی بہت سے معنی کتابوں میں تحریر. لیکن ہم کو اس وقت ان معنی سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی کوثر کا مطلب اور کوثر کا مفہوم کیا بیان کرتا ہے. لیکن ہم صرف ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوثر کے کچھ بھی معنی اختیار کیے جائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ لفظ کوثر ابتر کا جواب ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ لفظ کوثر جو ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ لفظ کوثر جو ہے یہ ابتر کا جواب ہے. اس لیے کہ آخر میں اللہ نے کہا بھی کہ انا شانئک ھو الابتر، کہ آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. تو آئیے پہلے کوثر کے بجائے ابتر کے معنی دیکھیں کہ ابتر کسے کہتے ہیں. دیکھیں ابتر کے 2-4 معنی کتابوں میں تحریر ہیں، وہی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کہ ابتر کے سب سے پہلے معنی یہ تحریر ہیں کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بطن جناب خدیجہ سے بیٹے عطا کیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بیٹے نہیں عطا کیے، اللہ نے پیغمبر کو بیٹے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، یہ بیٹے اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے، لیکن یہ سارے بیٹے بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے. تو چونکہ پیغمبر کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا اور عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ نسل بیٹے سے چلتی ہے. اب پیغمبر کا کوئی بیٹا دنیا میں موجود نہیں ہے، لہذا ان کی نسل منقطع ہو گئی. اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اب ان کی اولاد میں دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اس لیے وہ پیغمبر کو ابتر کہنے لگے کہ یہ ابتر ہیں، ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. عزیزوں ذرا اس پس منظر کو سمجھیں بہت توجہ کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت کے فضائل بیان کرنے سے اس دور میں کیا فائدہ؟ ارے بڑا فائدہ ہے. یہ زمانہ بھی اس زمانے سے کم نہیں ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہ زمانہ بھی اس زمانے سے کم نہیں ہے. اس وقت لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت بطن مادر کو لڑکیوں کی قبر بنا دیا جاتا ہے. ایک صلوات پر محمد تو جیسا وہ زمانہ تھا ویسا ہی یہ زمانہ آ گیا. اس سلسلے میں لوگ کوششیں بھی کر رہے ہیں، کاوشیں بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے. عرب کے لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے توہین کا سبب سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، لہذا لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا. اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ دنیا کے سامنے یہ بتایا جائے کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہے. اب ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ارے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس رسول کے اشارے پر بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، جس رسول کے اشارے پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں، کیا اس رسول کی دعا سے رسول کے بیٹے زندہ نہیں رہ سکتے تھے؟ کہ نہیں، زندہ تو رہ سکتے تھے، لیکن یہ بیٹوں کی موت کو رسول نے قبول کیوں کیا؟ دیکھیں موضوع سامنے آ گیا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ رسول کے بیٹے دنیا سے گئے نہیں، بلکہ دنیا کے سامنے فاطمہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے رسول نے اپنے تین بیٹوں کی قربانی پیش کر دی. صلوات بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. تو اللہ رسول سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اولاد کثیر ہم نے آپ کو عطا کی. اب پیغمبر کو اولاد کثیر کے طور پہ کیا ملا؟ کیا ملا پیغمبر کو؟ کہ ایک بیٹی اللہ نے پیغمبر کو عطا کی. کون بیٹی؟ کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ. اللہ نے رسول کو ایک بیٹی عطا کی اور وہی بیٹی نسل کثیر کے طور پر عطا ہوئی. اب ایک بیٹی نسل کثیر کیسے ہو گئی؟ اگر اللہ 10-20 بیٹیاں عطا کرتا تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن ایک بیٹی کو اللہ نے اولاد کثیر کیسے کہا؟ کہ انہوں نے ساری دنیا میں دیکھ لو، نہ معلوم کتنے سادات تمہیں نظر آئیں گے. یہ کون ہے؟ ہر سید کہتا ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. ہر سید کہتا ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں. دیکھیے آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہر سید کہتا ہے ہم اولاد رسول. آپ سید ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم محمد کی اولاد ہیں. جو یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو امام باڑے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں آپ کو کوئی ایک سید ایسا ملا جو اپنے نام کے ساتھ محمدی لگاتا ہو؟ بتائیے آپ. کوئی سید ایسا ملا جو اپنے نام کے ساتھ احمدی لگاتا ہو؟ کوئی ایسا ملا جو اپنے نام کے ساتھ مصطفی لگاتا ہو؟ کوئی سید ایسا نہیں ملتا. پھر سادات کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ حسنی سید ہیں. کچھ غور نہیں کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ کہ یہ حسینی سید ہیں. یہ کون ہے؟ یہ عابدی ہیں، یہ زیدی ہیں، یہ حسینی ہیں. یہ جو لوگ اپنے نام میں حسینی لگاتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے نہیں لگاتے، بلکہ امام زین العابدین کے ایک بیٹے تھے حسین الاصغر، ان کی اولاد اپنے کو حسینی لکھتی ہے. جیسے زید شہید کی اولاد اپنے کو زیدی لکھتی ہے. تو جو زیدی اور حسینی ہیں وہ عابدی بھی ہیں، لیکن ہر عابدی زیدی یا حسینی ہو یہ ضروری نہیں ہے.
اس لیے کہ وہ باقی بیٹوں کی اولاد ہیں. یہ کون ہے؟ کہ یہ باقری ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جعفری ہیں. یہ کون ہے؟ یہ موسوی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کاظمی ہیں. یہ کون ہے؟ رضوی ہیں. یہ کون ہے؟ تقوی ہیں. یہ کون ہے؟ نقوی ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ تقوی، نقوی، رضوی، کاظمی، موسوی، عابدی، زیدی یہ رسول کی اولاد کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے رسول کی اولاد؟ میں نے کہا بھئی اب بات تو سمجھیے، یہ رسول کی اولاد اس طرح سے ہیں کہ یہ امام حسن کی اولاد ہیں. امام حسن بی بی سیدہ کے بیٹے ہیں اور وہ رسول کی بیٹی ہیں. کہیں پہنچے آپ یا نہیں پہنچے؟ یہ عابدی ہیں، یہ سید کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت زین العابدین کی اولاد ہیں، وہ امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین بی بی فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہیں. فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں. یہ حسینی ہیں، یہ زیدی ہیں، یہ زید شہید کی اولاد ہیں. زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. یہ باقری ہیں، یہ کیسے سید ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ امام محمد باقر کی اولاد ہیں، وہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں، وہ امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین بی بی سیدہ کے بیٹے ہیں. اب وہ جعفری ہوں، کاظمی ہوں، موسوی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، سب کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ بی بی فاطمہ زہرا تک جا رہا ہے. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ رسول کی اولاد سید کہلاتی ہے. لیکن ساری دنیا میں جتنے سادات ہیں سب کا سلسلہ بی بی زہرا سے ملتا ہے. ارے بھیا اگر رسول کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی تو دنیا میں کوئی تو سید سامنے آئے کہ میں نبی کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں یا فلاں بیٹی کی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نہ بی بی زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی، نہ حسنین کے علاوہ رسول کا کوئی اور بیٹا؟ جو نسل چلی وہ انہی کے ذریعے سے چلی. اب عزیزوں ایک بات ضروری یہاں پہ آ رہی، وہ کیا ہے؟ اب سنیے عزیزوں، آپ نے تبرہ سنا، اب تولا بھی سنیے، اور انشاءاللہ ویسے ہی سنیں گے آپ جیسے ابھی آپ نے سنا. بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک بیٹی کو، عطا تو ایک ہی بیٹی کی نا، ایک بیٹی کو اللہ نے نسل کثیر کیسے کہہ دیا؟ رسول کی اولاد بھی دو طرح کی ہے، ایک عام ایک خاص. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سادات کیا ہے کہ یہ عام اولاد ہیں، اور معصومین کیا ہیں؟ اور کیا؟ لیکن اس سے آسان کوئی لفظ نہیں تھا جو میں آپ کے لیے استعمال کروں. معصومین کیا ہیں کہ خاص. یہ بھی سلسلہ چلا. کون؟ کہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، اور اس کے بعد ہمارے آخری امام محمد وعالم. دیکھیں یہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا کہ میشن زیدی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے تو انہوں نے اتنی روانی سے 12 اماموں کے نام لے لیے. ہمارے کسی 5-6 سال کے بچے سے پوچھو، وہ اسی انداز سے، اسی روانی کے ساتھ 12 اماموں کے نام بتا دے گا. ارے بھائی یہی تو فرق ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمارا بچہ بھی 12 اماموں کے نام روانی سے بتا سکتا ہے، تمہارا بوڑھا بھی ازواج رسول کے سارے رہے. صلوات اور پڑھ دے بھائی محمد وآلہ.
مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں. تو حدیث سنیے, یہ سارے ہمارے ائمہ کیا ہیں کہ یہی ہے اولاد کثیر, اس پتوں کا پورا سلسلہ. لیکن یہ اللہ نے ایک بی بی کو اولاد کثیر کیسے کہہ دیا؟ دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, بی بی ایک ہے, اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی. دیکھیے میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں خالی عوام نہیں آتے, علماء بھی تشریف لاتے ہیں. حجت الاسلام مولانا سید محمد تقی صاحب قبلہ مجتہد بھی تشریف فرمائے, ہمارے بھائی مولانا شمس الحسن عارفی صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے, دیگر علماء و ذاکرین اور خطباء و شعراء بھی یہاں تشریف فرمائے. بہت توجہ آپ حضرات کی, ہمارے بھائی ثقلین عابدی صاحب بہترین خطیب ہیں, وہ بھی تشریف فرمائے. بس سنیے دینوں, بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بیٹی کو اللہ نے نسل کثیر کیسے کہہ دی؟ ایک بیٹی, اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی, اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی. دیکھیے اگر عظمت سیدہ کو سننا ہے اور سمجھنا ہے تو پہلے شان قرآن کو سمجھیے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ اس لیے کہ سیدہ کو سمجھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی اور مثال نہیں ہے. قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عظمت سیدہ کیا ہے. سنیے, اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكِ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن شب قدر میں ایک رات میں نازل کیا, مبارک رات میں نازل کیا. ایک ہی رات میں تو نازل کیا. ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ نزول قرآن کا ایک رات میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات قرآن نازل ہوا. فرمایا اللہ نے ایک آن میں قرآن پیغمبر پر نازل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا بسم اللہ سے لے کے والناس تک سارا قرآن پیغمبر پر کب نازل ہوا؟ کہ شب قدر میں نازل ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا. سب کی سمجھ میں بات آ گئی یا نہیں آئی؟ کہاں قرآن کہاں نازل ہوا؟ کہ شب قدر میں نازل ہوا. اب جب سارا قرآن شب قدر میں نازل ہو گیا تو پھر یہ سورہ مکی و مدنی کیسے ہو گئے؟ یہ سورہ مکی, یہ سورہ مدنی, یہ غار حرا میں نازل ہوا, وہ غار ثور میں نازل ہوئی آیت, یہ جنگ کے میدان میں سورہ نازل ہوا, وہ آیت صلح کی منزل میں نازل ہوئی, یہ بیعت رضوان کے سلسلے کی آیت ہے, یہ فلاں صاحب کے سلسلے کی آیت ہے, یہ سورہ ان کی مذمت میں آیا, اس سورے میں ان پر لعنت کی گئی. کیا سن رہے ہیں؟ لوگوں نے اعتراض کیا تو اس آیت کے ذریعے سے جواب دیا گیا. مولا علی نے انگوٹھی دی تو آیا ولایت نازل ہوئی, اہل بیت نے روٹیاں دی تو سورہ دہر نازل ہوا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سورہ دہر نازل ہوا. اہل بیت کے دشمن نبی کے قریب آ کے بیٹھ گئے تو سورہ منافقون نازل ہوا. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ تو بھائی یہ سورہ کیسے نازل ہوئے؟ یہ 23 برس تک پیغمبر پر کیا نازل ہوتا رہا؟ اگر شب قدر میں نازل ہونے والا قرآن ہے تو جو 23 سال تک نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے؟ اور اگر وہ قرآن ہے تو شب قدر میں نازل ہونے والا کیا ہے؟ سوال آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی اگر شب قدر میں سارا قرآن نازل ہوا تو بھئی یہ 23 برس میں جو نازل ہوا وہ کیا تھا؟ اور اگر 23 برس میں جو نازل ہوا وہ قرآن تھا تو پھر جو شب قدر میں نازل ہوا وہ کیا ہے؟ اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے علماء نے, بڑے بڑے علماء نے, جو اپنی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ قرآن کے 2 نزول ہیں. سن رہے ہیں؟ پوچھے گا علماء سے, 2 نزول ہیں, ایک ہے دفعی اور ایک ہے تدریجی. دفعی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دفعتن, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک ساتھ قرآن پیغمبر پر, اصل قرآن پیغمبر پر شب قدر میں نازل ہو گیا. اور تدریجی کیا ہے؟ کہ زمانے کی ضرورت کے مطابق آیات اور سورے سامنے آتے رہے. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے 23 سال کا نزول. زمانے کی ضرورت کے مطابق یہ سورہ حمد ہے, یہ سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ آل عمران ہے, یہ سورہ اعراف ہے, یہ سورہ انفال ہے, یہ سورہ توبہ ہے, یہ رحمان ہے, یہ یاسین ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سورہ عنکبوت ہے, یہ سورہ فیل ہے, یہ سورہ توحید ہے, یہ سورہ والناس ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ایک بار قرآن شب قدر میں پیغمبر پر مکمل طور پر نازل ہوا, بعد میں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے. بس یہی مسئلہ اولاد کثیر کا ہے. جیسے شب قدر میں ایک ساتھ سارا قرآن پیغمبر پر نازل ہوا, بعد میں سورے سامنے آتے رہے, ایسے ہی اولاد کثیر کے طور پر پہلے پیغمبر کو
فاطمہ جیسی بیٹی عطا ہوئی، پھر زمانے کی ضرورت کے مطابق جیسے وہاں سورے سامنے آتے رہے، یہاں صورتیں سامنے آتی رہی، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ زین العابدین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ وہاں قبلہ سورے سامنے آتے رہے، یہاں صورتیں سامنے آتی رہی، وہاں سوروں کے نام، یہاں صورتوں کے نام، یہ حسن، یہ حسین، یہ زین العابدین، یہ محمد باقر، یہ جعفر صادق، یہ موسیٰ کاظم، یہ سب وہی اولاد کثیر ہے جو بی بی زہرا کی شکل میں نبی کو ملی، جو بی بی زہرا کی شکل میں نبی کو ملی۔ ایک سوال سب کے ذہن میں ہوگا ضرور، لیکن میں بھی اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ زمانے کی ضرورت کے مطابق کہیں حسن سامنے آئے، کہیں حسین سامنے آئے، کہیں زین العابدین سامنے آئے۔ ایک امام کا نام چھوٹ گیا نا، لیکن پریشان نہ ہوئی، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزوں، اب اس سے کم یہ سمجھ میں آیا کہ جو شان زہرا وہ شان قرآن، جو مرتبہ قرآن کا وہ مرتبہ زہرا کا، جو رتبہ قرآن کا وہ رتبہ زہرا کا، جو شان قرآن کی وہ شان زہرا کی، جو کیفیت قرآن کی وہ کیفیت زہرا کی۔ اللہ کی نظر میں جو مرتبہ قرآن کا وہ مرتبہ زہرا کا، لہذا انتظام بھی یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ بھی علی رہیں گے، زہرا کے ساتھ بھی علی۔ تو قرآن کے ساتھ بھی کون رہے گا؟ کہ قرآن کے ساتھ بھی علی رہے گا، علی کے ساتھ بھی قرآن رہے گا، اور سیدہ کے ساتھ بھی علی رہیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ فرمانے علی و مال قرآن والقرآن و ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے کو لوگوں نے سمجھائی کہاں؟ غور کیا کہ لوگوں نے سمجھائی کہاں؟ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن بلند ہو گئے، کچھ دیکھنے والے گھبرا گئے، یا علی نیزوں پر قرآن آ گئے، یا علی نیزوں پر قرآن آ گئے، یا علی نیزوں پر قرآن آ گئے۔ لیکن میری طرف دیکھیے، ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے مقابلے پہ آئے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ قرآن نہیں ہے، کہا یا علی پہ قرآن کہاں ہے؟ کہ یہ ہے قرآن۔ تو قرآن کے ساتھ کون رہے گا؟ کہ قرآن کے ساتھ بھی علی رہے۔ اب جہاں علی وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں علی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جہاں علی وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں علی، اور زہرا کے ساتھ بھی علی رہیں گے۔ رسول فرمانے کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ سن رہے ہیں؟ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ عزیزوں یہ عظمت ہے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ اور ساتھ رہے بھی تو کیسے رہے؟ ساتھ رہے بھی تو کیسے رہے؟ صاحب تہذیب المتین تحریر فرماتے ہیں
کہ ایک دن پیغمبر اسلام بی بی زہرا کے گھر پہنچے. دیکھیے عزیزوں سنیے، یہ ساری باتیں اس لیے بھی عرض کی جاتی ہیں کہ اس کو غور بھی کیجئے اور عمل بھی کیجئے. پہنچے گھر. اب جو گھر پہنچے پیغمبر اسلام تو کیا دیکھا کہ بیچ میں چکی رکھی ہوئی، ایک طرف بی بی زہرا بیٹھی ہوئی، دوسری طرف مولا علی بیٹھے ہوئے، اور دونوں مل کے چکی چلا رہے ہیں. دیکھیے عزیزوں یہ مثال ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سن رہے ہیں آپ؟ تو سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف بی بی زہرا بیٹھی ہوئی، دوسری طرف مولا علی بیٹھے ہوئے، بیچ میں چکی رکھی ہوئی ہے اور دونوں مل کے چکی چلا رہے ہیں. اور بی بی زہرا کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نظر آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے دونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں زیادہ کون تھک گیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فاطمہ. پیغمبر اسلام نے بی بی زہرا سے کہا کہ آپ اٹھ کے اپنے بستر پر چلی جائیں. دیکھیں یہ ہے عظمت زہرا. کون جانے کہ عظمت زہرا کیا ہے؟ بی بی اٹھیں، اپنے بستر کی طرف چلی تسبیح کرنے کے لیے. رسول اللہ فاطمہ کی جگہ پہ بیٹھے. ہائے ہائے ہائے، غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ جو رسول کی جگہ پہ بیٹھے اسے علی کہتے ہیں، جو زہرا کی جگہ پہ بیٹھے اسے رسول کہتے ہیں. کیا آپ نے؟ رسول اللہ فاطمہ کی جگہ پہ بیٹھے. اب جو فاطمہ کی چکی چل رہی ہے تو کیسے چل رہی ہے کہ محمد اور علی مل کے فاطمہ کی چکی چلا رہے ہیں. جو سمجھیں کہ فاطمہ کی چکی نبوت اور امامت مل کے چلا رہے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. شان بی بی فاطمہ زہرا کی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ہماری جان قربان بی بی فاطمہ زہرا کے. ہاں یہ اس بی بی کی قربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس بی بی کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ بی بی ایسی سادہ زندگی گزار رہی، اسی کو کہتے ہیں قربانی. اب عزیزوں اگر اللہ بی بی فاطمہ زہرا کو یہ اختیار دے دے کہ وہ اپنے بچے پر رونے والوں کو جنت میں لے کے چلی جائے تو حیرت کیسے، پریشانی کیسے؟ عزیزوں ادھر محرم آیا، پہلے تو مخالفین ازا کھلم کھلا شروع ہو جاتے تھے، اور اب کچھ سو کالڈ شیعہ بھی. محرم آیا مجلس کا مقصد سمجھیے، محرم آیا عزاداری کا مقصد سمجھیے، محرم آیا خالی رونے سے کیا ہوگا، محرم آیا خالی کپڑے پہننے سے کیا ہوگا، محرم آیا خالی کالے جھنڈے لگانے سے کیا ہوگا، محرم آیا خالی تعزیہ اٹھانے سے کیا ہوگا. ارے بھیا یہ عزا ہے عزا. یہ محرم میں ہم کسی مقصد کے لیے نہیں جمع ہوتے، ہم محرم میں بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہ تھا، کربلا کے میدان میں کوئی پرزہ دینے والا نہ تھا. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. کربلا نام سن کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. آج تیسری محرم، مختلف مجالس پہ مختلف مصائب آپ سماعت فرمائیں. عزیزوں آج آقا حسین کے میزبان اپنے آقا حسین کے مہمان کا ماتم کریں گے. آقا حسین جب مکے سے چلے راستے میں حر کے لشکر نے راستہ روکا اور سامنے آیا. مولا حسین نے کہا جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. نماز کا وقت آیا،
حر نے حسین کے ساتھ نماز پڑھی. یہ حسین ہی تھے جنہوں نے حر کے پیاسے لشکر کو پانی پلایا. حضرت عباس اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے سپاہیوں کو پلا رہے. آقا حسین نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے لیے پانی رہے گا یا نہیں رہے گا. سارا پانی حر کے لشکر کو پلا دی. پھر بھی حر حسین کو گھیر کے کربلا کی سرزمین پر آیا. 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے. یزید کا لشکر جمع ہونا شروع ہوا. حسین کے بچوں کو پانی بند کر دیا گیا. 7ویں محرم کے صبح خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا. 7ویں 8ویں محرم گزر گئی. شب عاشور روئیے عزیزوں روئیے. شب عاشور جناب حر اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. غلام آیا. آنے کے بعد کہا آقا کھانے کا انتظام کر دیا. آقا دسترخوان چن دیا ہے. آقا کھانا نوش فرما لی. حر نے غلام کو دیکھا کہ یہ بتا کہ تو نے پانی کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا. اس نے کہا آقا آب سرد کے جام دسترخوان پر رکھے ہوئے. غلام کو دیکھا پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. ایک ہاتھ سے بیٹے کو پکڑا ایک ہاتھ سے غلام کو پکڑا. دونوں کو لیے ہوئے خیمے میں پہنچے. جو ٹھنڈے پانی کے جام رکھے تھے نا ان کی طرف اشارہ کیا. دونوں سے پوچھا بیٹے سے اور غلام سے کہ یہ کیا ہے. دونوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ آقا پانی ہے. بابا پانی ہے. دونوں کو لے کے خیمے سے باہر نکلے. خیام حسینی کی طرف بڑھے. جب ادھر سے آواز آئی آتش تو پھر دونوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. دونوں نے جواب دیا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اب تم دونوں بتاؤ کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم یزید کے لشکر میں رہیں. ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم. مجھے جہنم میں جانا گوارا نہیں. میں حسین کی جانب جاؤں. بیٹے نے کہا بابا میں بھی یہی سوچ رہا تھا. اے بابا آپ کی وجہ سے کہنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی. بابا سوچ تو میں بھی نہیں رہا. اے بابا چلیے حسین کی طرف. کہا نہیں بیٹا نہیں ہم ابھی نہیں جائیں گے. رات کا وقت ہے ہم نہیں جائیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ حر رات کا فائدہ اٹھا کے چلا گیا. کل جب صبح ہو جائے گی تو ہم علی اعلان حسین کی جانب جائیں گے. عزیزوں صبح ہوئی. جناب حر پسر سعد کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا یہ بتا کہ کیا صلح کی کوئی صورت نہیں ہے. دیکھیے عزیزوں میں کوئی بھی شہادت کبھی بھی مکمل طور پہ نہیں پڑھتا. صرف اسی اشرے میں پڑھتا ہوں. سمجھو عزیزوں آج میں کوئی کمی نہیں کروں. پسر سعد کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ پسر سعد کے صلح کی کوئی صورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ اب صلح کی کوئی صورت نہیں. اب تو جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ زمانہ یاد رکھے. کہا اچھا اگر جنگ ہوگی تو میں تلوار بھی چلاؤں گا. کہا اور تم سے یہی امید ہے کہ تم تلوار چلاؤ. کہا میں تلوار چلاؤں گا لیکن تیری طرف سے نہیں حسین ابن علی کی طرف. کہا تو ڈر گیا. کہا تو جو بھی سمجھ لے لیکن میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کی طرف. اور چلے بیٹا غلام ساتھ ساتھ چلے. حسین کی جانب جا رہا. ایک مرتبہ چلتے چلتے حر نے اپنے گھوڑے کو روکا. بیٹا آگے بڑھا. بابا کیا جانب حق جانے والے قدم رکتے بھی ہیں. کہا بیٹا میرے قدم نہیں رک رہے. کہا پھر کیا بات ہے. کہا بیٹا میں حسین کا مجرم ہوں مجرم. اے بیٹا میں حسین کا مجرم ہوں مجرم. اے بیٹا اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو. میرے بھائیوں میرے بچوں یہ جو ایام اعظام ہیں تمہیں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں گلے میں توق پہنایا جاتا ہے. کچھ کا مقصد تم کو چڑھاتے ہیں. یہ کیا ہے. یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں. یہ پیروں میں بیڑیاں کیوں. ان کو بتاؤ کہ حر نے اپنے ہاتھ بندھوائے کیوں. میں حسین کے سامنے مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں. یہ جو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں یہ تاثیر ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. میرے ہاتھ باندھ. حر کے بیٹے نے رومال سے حر کے ہاتھ باندھ. حر اب بھی آگے نہیں بڑھتا. کہا کیا بات ہے بابا. کہا بیٹا میں حسین کے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. اے بیٹا یہ نقاب میرے چہرے پر ڈال دو. حر کے بیٹے نے نقاب حر کے چہرے پر ڈالی.
ابھی ہر اس سے پہلے کہ قدم آگے بڑھائیں، ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا غضب ہو گیا. کہا ہوا کیا؟ کہا عباس و علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. اور کوئی جواب دے. بیٹے نے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ اب تو غضب ہو گیا، آقا حسین خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اور نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا. بیٹے نے کہا بیٹا مجھے کسی طرح سے حسین ابن علی کے قدموں تک پہنچا دو. بیٹے نے ہر کو حسین کے قدموں تک پہنچایا. اور نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے قدم پکڑے. مولا کیا میرے ایسے خطبار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اٹھایا، ہاتھوں کو کھولا، سینے سے لگایا. اور تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو رہا ہے. اور کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے حسین چلے، لے جا کے خیمے میں بٹھایا اور بیٹھ گئے. اب سنیں گے آپ، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے. ایک مرتبہ حسین اس خیمے میں پہنچے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اعلیٰ تش اعلیٰ تش اعلیٰ تش اعلیٰ تش کی آوازیں بلند کر رہے تھے. حسین اس خیمے میں پہنچے، جانے کے بعد بچوں کو دیکھا، آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقوں کو دیکھا، پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، سرخ ہوتے ہوئے چہروں کو دیکھا. ایک مرتبہ بچوں سے کہا بچوں دیکھو، میں جانتا ہوں تم 3 دن سے پیاسے ہو، میں جانتا ہوں تمہیں پانی نہیں ملا، میں جانتا ہوں تمہارے کلیجے کباب ہوئے جا رہے ہیں، لیکن دیکھو ایک گزارش ہے، جب تک میرا مہمان ہور خیمے میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بچہ اعلیٰ تک نہ گئے. میرے مہمان کو شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے. بیٹا آؤ بچو، آؤ آ کے خود کو سلام کرو. اب چھوٹے چھوٹے بچے خود کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے پپڑائے ہوئے ہونٹ دیکھے، کملائے ہوئے چہرے دیکھے. ایک مرتبہ گھبرائے کھڑے ہو گئے. آقا کب تک امتحان لیجیے گا؟ اے آقا اب میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. اور یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دیں؟ تم تو ہمارے مہمان ہو. آقا مہمان نوازی یہی ہے کہ میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. بہرحال عزیزوں میدان میں جانے کی اجازت ملی. اور نے غلام سے کہا جاؤ. غلام گیا، بہت سو کو واصل جہنم کیا، گھوڑے سے گرا. ہر کے غلام کا لاشا خیمے میں آ گیا. اب ہر نے اپنے بیٹے علی ابن ہر کی طرف دیکھا. بسم اللہ بیٹے. امام حسین کہتے ہیں ہر ارے اس عمر میں جوان لال کا داغ اٹھائے گا، کیا کر رہا ہے؟ اور کہتا ہے آقا حسین مجھے سب معلوم ہے یہاں کیا ہونے والا ہے. آپ کو علی اکبر کا واسطہ میرے بچے کو جانے دلا لو گی. اور کا بیٹا چلا. سنیے عزیزوں، ہور کا بیٹا چلا، میدان میں آیا اور عجز پڑا میں ہور کا بیٹا ہوں، میں حسین کا غلام ہوں. تلوار نکالی، جنگ کرتا رہا. جنگ کرتے کرتے صاحب مالی سبتین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہر کے بیٹے کے اوپر پیاس کا غلبہ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صبح عاشور ہر امام حسین کے خیمے میں آیا ہے. ہر کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں ہے، لیکن بہرحال پیاس کا غلبہ ہوا. ہر کا بیٹا چلا، ہر کی طرف چلا. پیاس لگ رہی تھی نا، بیٹا ہر کی طرف چلا. جناب ہر حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب جو بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، باپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہر سمجھ گئے کیا کہنے کے لیے آ رہا ہے. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، بیٹے کو حسین کے قریب آنے سے روکا. کہا بیٹا میں جانتا ہوں تم کیا کہنے کے لیے آ رہے ہو. ارے تم پانی ہی مانگنے کے لیے آ رہے ہو. اے بیٹا پانی کہاں ہے؟ یہاں تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ہر کا بیٹا واپس آیا، پھر حملہ کیا. وہ وقت آیا کہ گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میری خبر لیجئے. اور بیٹے کی طرف چلے. 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، لیکن بیٹے کا معاملہ تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے. بہرحال گھوڑے پر سوار ہو کے پہنچے. اب جب لشکر کے سامنے پہنچے تو لوگ قہقہے لگا رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، مسکرا رہے تھے. خود پوچھ رہے تھے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. اور گھبرا گھبرا کے پوچھ رہے تھے میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دو. کانوں میں آواز آئی الیہ 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 الیہ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جانی پہچانی سی آواز، محبت سے بھری ہوئی آواز. اور اسی آواز کے سہارے آگے بڑھے. دیکھا حسین 2
کوئی آقا غلام زادے کا لاشا اٹھانے کے لیے آتا ہے؟ کہو غضب تو تم نے کیا، کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ حر کے بیٹے کا لاشا خیمے میں آ گیا، اب حر میدان میں آیا. اس شرائط کا مظاہرہ جناب حر نے کیا جس کا جواب نہیں. نہ معلوم کتنے ملعونوں کو حر نے قتل کیا. تلوار چلا رہے تھے، حر کا گھوڑا بری طرح زخمی ہو رہا ہے. حر کے گھوڑے کے کان کٹ گئے، جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا. حر بھی زخمی تھے لیکن تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ کسی ملعون نے وار کیا، حر کے گھوڑے کے پیر کٹ گئے. حر گھوڑے سے زمین پر اترے. زمین پر اترنے کے بعد پیادہ جنگ کرنا شروع کی. مقتل میں لکھا ہے کہ حر نے پیدل چلتے ہوئے 1250 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لوگوں کو قتل کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم ہی نے خط بھیج بھیج کے بلایا، تم ہی حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو. ارے رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مولا علی کا سامنا کیسے کرو گے؟ بی بی زہرا کو کیا جواب دو گے؟ اور تلوار چلا رہے تھے. ایک مرتبہ کسی نے نیزے سے وار کیا، نیزہ حر کی پیشانی پر لگا اور زمین کی طرف آئے. اے آقا حسین! حسین دوڑتے ہوئے حر کے قریب آئے، زانو بسر کو رکھا. اے میرے بھائی حر، اے میرے بھائی حر کیا حال ہے؟ کہا کہ پیشانی میں تو زخم لگا ہے، اس سے خون رک نہیں رہا ہے. بس مجلس تمام. امام حسین نے بی بی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، حر کے زخم سر کو آبا کے دامن سے صاف کیا، سیدہ کا رومال حر کی پیشانی پہ باندھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. میں کہوں گا حر مبارک ہو،